السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیہ 7، یعنی اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے، یعنی پوشیدہ ترین بھی، یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے۔ یا اخفیٰ کی معنی ہے کہ اللہ جل شانہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جس کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو خفی رکھا ہے، یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے، اس کے بعد بھی ہے۔ جبکہ بنی آدم کی معلومات کثرت کے باوجود اللہ العلیم کے وسیع علم کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُوتِعْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور تم کو علم دیا تھوڑا سا۔ بحوالہ الاسراء آیہ 85۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور باقی ساری مخلوق کو بہت تھوڑا علم عطا کیا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ انسان کو سب سے زیادہ حصہ ملا ہے، حیوانات کو ان سے کم اور نباتات کو ان سے کم۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی زمین پر ٹونگ مارتا ہے، بقائے نفس کے لیے اسے اس کی ضرورت بھی تھی، لہٰذا پیدا ہوتے ہی اسے اتنا علم دے دیا گیا کہ زمین پر ٹونگ مار اور پیٹ بھر۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو عجیب طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، یعنی ظاہر و پوشیدہ کا وہ جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور بلند و بالا۔ بحوالہ سورۃ الرعد آیہ 9۔ الغیب سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی حواس سے غائب ہو، یعنی نہ آنکھوں سے اس کو دیکھا جا سکے، نہ کانوں سے سنا جا سکے، نہ ناک سے سونگھا جا سکے، نہ زبان سے چھکا جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کیا جا سکے۔ الشہادہ اس کے بالمقابل وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی حواس مذکورہ کے ذریعے معلوم کیا جا سکے۔ معنی یہ ہیں کہ العلیم جل جلالہ ہی کی خاص صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح حاضر اور موجود کو جانتا ہے۔ الکبیر کے معنی بہت بڑا اور المتعال کے معنی بلند و بالا۔ ان دونوں لفظوں سے مراد یہ ہے کہ وہ مخلوقات کی صفات سے بلند و بالا اور اکبر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ بحوالہ سورۃ الرعد آیہ 10۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے علم محیط کی وجہ سے اس کے نزدیک خفیہ کلام کرنے والا اور بلند آواز سے کلام کرنے والا دونوں برابر ہیں، وہ دونوں کے کلام کو یکساں طور پر سنتا اور جانتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کی اندھیری میں چھپا ہوا ہے اور جو دن کے اجالے میں کھلے راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے برابر ہیں کہ دونوں کے اندرونی اور ظاہری
سب حالات اس کو یکساں معلوم ہے اور دونوں پر اس کی قدرت یکساں حاوی ہے، کوئی اس کے دست قدرت سے باہر نہیں۔ بہاوالہ معارف القرآن 181/5۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ کے عطا کیے ہوئے علم پر غرور و تکبر نہ کرے، بلکہ العلیم جل جلالہ کی فرما برداری میں صرف کرے، ورنہ اگر قہر خداوندی نازل ہوتا ہے تو انسان کا یہ علم اور اس کی ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، جس کی ایک مثال پیش خدمت ہے کہ 1989 عیسوی میں آنے والے زلزلے سے ایک دن پہلے ہی سان فرانسسکو کی جھاڑیوں اور آس پاس واقع جنگلات سے تمام چچندر، نیولے، بچھو، سانپ اور دیگر کیڑے مکوڑے دوسرے علاقوں کی طرف کوچ کر رہے تھے، مگر انسان جسے سائنسی آلات، جدید ٹیکنالوجی اور اپنے انتظامات پر بڑا ناز ہے، بڑا اعتماد ہے، وہ بے خبر تھا، غافل تھا اور اپنی عیاشی، فحاشی، شراب نوشی میں مست تھا۔ چند گھنٹوں بعد یہ خوبصورت شہر اجڑنے والا ہے، زمین پھٹ جائے گی اور ہر طرف تباہی پھیل جائے گی، اور پھر وہی ہوا جس کا حیوانوں کو اندازہ ہو گیا تھا۔ 27 اکتوبر 1989 عیسوی کو جب کہ سان فرانسسکو کے شہری زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے، بازار آباد تھے اور کلبوں کی جوانی اپنے عروج پر تھی، شراب کے جام ٹکرا رہے تھے اور انسان موت سے قطعاً بے خبر زندگی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک فطرت کا پہیہ بدلا اور زلزلے کی شدت سے پورا شہر دیمک خوردہ درخت کی طرح لرزنے لگا، گاڑیاں لڑھکنے لگیں، موٹر سائیکل پر سوار جوان ہوا میں اچھل گئے، فلک بوس عمارتیں لمحوں میں زمین پر آ رہیں، اور اب زندگی کی بجائے موت کا بازار گرم تھا۔ چیخ و پکار کی صدائیں تھیں اور سینہ تان کر غرور سے سر اٹھا کر چلنے والے نوجوان مرد و زن کوڑے کا ڈھیر تھے، خاک کا پیوند تھے یا بدبودار لاشیں تھے۔ اخبارات و جرائد نے حکومت پر سخت تنقید کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں تباہی و بربادی کا قبل از وقت پتہ کیوں نہیں چلا، مگر بیچارے کم خبر نقاد کیا جانیں کہ جب قانون فطرت کا پہیہ گھومتا ہے تو انسان کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہائے رے کمزور انسان، سائنس کے اس دور میں بھی تو کتنا بے بس ہے، کتنا بے علم ہے، کاش تو اپنے رب کو مان لے، اپنے رب کی مان لے جو علیم و خبیر ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ لوگوں سے کہہ دیجئے اور بتا دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے بجز اللہ تعالیٰ کے، بس صرف وہی عالم الغیب ہے۔ بحوالہ سورۃ النمل آیہ 65۔ اور ایک موقع پر فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اس کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا۔ بحوالہ سورۃ الانعام آیہ 59۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی ایسا آلہ اور ذریعہ نہیں جس سے غیب کے مخفی بھیدوں کا علم حاصل ہو سکے۔ بحوالہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، صفحہ 62۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو
بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس میں کسی شبہ یا استثناء کی گنجائش نہیں۔ اس جملہ میں تو حق تعالیٰ شانہ کی یہ خصوصی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، ہر غیب کو جانتا ہے۔ بات کے جملوں میں غیب کے بالمقابل علم شہادہ یعنی حاضر و موجود چیزوں کے علم کا بیان ہے کہ ان کے علم میں بھی اللہ جل شانہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علم محیط ہے، کوئی ذرہ اس سے باہر نہیں۔ وہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور اس چیز کو جو دریا میں ہے، اور کوئی پتا کسی درخت کا نہیں گرتا جس کا علم اس کو نہ ہو۔ اسی طرح کوئی دانہ جو زمین کے تاریک حصے میں مستور ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور ہر تر و خشک یعنی کل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں جن میں کوئی فرشتہ یا رسول یا کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں۔ ایک علم غیب، دوسرے موجودات کا علم محیط جس سے کوئی ذرہ مخفی نہیں۔ علم اللہ جل ثناؤہ لا یعتریہ نقص ابدا من نسیان او جہل او علم ببعض امور الخلق وجہل بغیرہا۔ قال تعالی وما ربک نسیہ۔ بحوالہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، صفحہ 62۔ اللہ رب العزت کے علم میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، نہ ہی بھول چوک، عدم واقفیت اور مخلوق کے بعض معاملات کو جاننا اور بعض کو نہ جاننا، جیسا کہ ارشاد ربانی کا ترجمہ ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ العلیم جل جلالہ ہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے۔ مراد اس سے کل کائنات و موجودات ہیں، جیسے صبح و شام کا لفظ بول کر پورا زمانہ، مشرق و مغرب کا لفظ بول کر پوری زمین مراد لی جاتی ہے، اسی طرح بر و بحر یعنی خشکی و دریا بول کر مراد اس سے پورے عالم کی کائنات و موجودات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ العلیم جل جلالہ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے۔ آگے اس کی مزید تشریح و تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ العلیم جل جلالہ کا تمام کائنات پر احاطہ علمی صرف یہی نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا اس کو علم ہو، بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی، مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم میں ہے۔ فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یعنی سارے جہاں میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہر درخت کا ہر پتا گرنے سے پہلے اور گرنے کے وقت اور گرنے کے بعد اس کے علم میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر پتا درخت پر لگا ہوا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوگا اور کب اور کہاں گرے گا، اور پھر وہ کس کس حال سے گزرے گا۔ گرنے کا ذکر شاید اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کے تمام حالات کی طرف اشارہ ہو جائے، کیونکہ پتہ کا درخت سے گرنا اس کے نشو و نما اور نباتاتی زندگی کا آخری حال ہے۔ آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ بحوالہ سورۃ الانعام آیہ 59۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ بحوالہ سورۃ الانعام آیہ 59، یعنی ہر وہ دانہ جو زمین کی گہرائی اور اندھیری میں کہیں پڑا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ پہلے درخت کے پتے کا ذکر کیا جو عام نظروں کے سامنے گرتا ہے، اس کے بعد دانے کا ذکر کیا جو کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے یا خود بخود کہیں زمین کی گہرائی اور اندھیری میں چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تمام کائنات پر علم باری تعالیٰ کا حاوی ہونا تر اور خشک کے عنوان سے ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اس طرح کا علم محیط جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور اس کا کوئی حال خارج نہ ہو، یہ صرف
العلیم جل جلالہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ سورہ لقمان کی آیہ نمبر 16، سورہ یونس کی آیہ 61 اور سورہ طلاق کی آیہ نمبر 12 میں، اور اسی طرح بے شمار آیات میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے آیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ غیب کا علم، جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے اور اس کی تفسیر گزر چکی ہے، یا تمام کائنات کا علم محیط، صرف العلیم جل جلالہ کی مخصوص صفت ہے۔ اسی طرح کسی فرشتہ یا رسول کے علم کو ہر ذرہ کائنات پر محیط سمجھنا، عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دے دینا اور اللہ کے برابر قرار دے دینا، جس کو قرآن کریم میں شرک کہا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں شرک کی یہی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، یعنی قیامت کے روز مشرکین کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم سخت گمراہی میں تھے کہ تم کو یعنی بتوں کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔ بحوالہ سورۃ الشعراء آیات 96-98۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو اور بالخصوص بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے اور سب فرشتوں اور انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کا علم نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ پھر یہ رسول کی تعظیم میں زیادتی ہوگی جو عیسائیوں نے اختیار کی ہے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ بحوالہ معارف القرآن 348/3۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔